بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے دوحہ مذاکرات دوبارہ شروع ہو گئے ہیں، مگر اسرائیلی فوج کے غزہ سے انخلا کا اہم ترین معاملہ معاہدے تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ صہیونی حکومت کی وحشیانہ بمباری نے غزہ کی پٹی کے شمال سے جنوب تک تمام علاقوں کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ان خونی حملوں میں 100 سے زائد فلسطینی جاں بحق اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ کی پٹی سے آنے والی تازہ ترین معلومات میں ذرائع کا کہنا ہے کہ پیر کو فجر کے وقت سے اب تک جاری اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی ہے۔ ابتدائی طور پر ہلاکتوں کی تعداد 32 بتائی گئی تھی، جو وقت گزرنے کے ساتھ بڑھ کر 88 ہوئی اور اب 100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ صہیونی فضائیہ کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ شمالی غزہ سے جنوبی علاقوں میں خان یونس اور رفح اور مشرقی جانب الطفا اور الشجاعیہ کے علاقوں تک پھیل گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے فوجی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر حملے جاری ہیں۔ ذرائع نے اطلاع دی ہے مشرقی غزہ کے الشجاعیہ محلے میں اسرائیلی فوج نے ایک بارودی رابور بھی استعمال کیا ہے۔ یہ بڑے پیمانے پر حملے ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں بھی جاری ہیں۔ دوحہ میں قطر، مصر اور امریکہ کی شرکت سے اسرائیل اور حماس کے درمیان بالواسطہ مذاکرات دوبارہ شروع ہو چکے ہیں، جن کا مقصد جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے پر معاہدہ کرنا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ ہفتے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے درمیان 2 روزہ مذاکرات ہوئے، جو بظاہر نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکے، مگر متعدد تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ درون خانہ معاملہ کچھ اور ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کی مختلف ایجنسیوں، جن میں خوراک اور صحت کی نگہداشت سے وابستہ ادارے شامل ہیں، نے خبردار کیا ہے کہ ایندھن کی شدید کمی کے باعث انہیں جلد اپنی تمام کارروائیاں بند کرنا پڑ سکتی ہیں۔ انہوں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ ہسپتالوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے اور ایمبولینسز اب نقل و حرکت کے قابل نہیں رہیں، جبکہ ایندھن کے بغیر نقل و حمل، پانی کی فراہمی، نکاسی آب، مواصلاتی نظام، بیکریاں اور عوامی برقی خانے سب بند ہو جائیں گے۔ گزشتہ ہفتے غزہ میں تقریباً 1.5 لاکھ لیٹر ایندھن داخل ہوا، جو 130 دن کے بعد پہلی کھیپ ہے۔ تاہم یہ روزمرہ کی ضروریات اور امدادی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے درکار مقدار کا ایک معمولی حصہ ہے۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔